السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ طرح طرح گندی زبانوں سے ہم سب کے آقا، پیارے آقا، جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کو بنایا، ہم سب کے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا 2020 کے اندر یہی نرسنگ آنند تھا جس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کیا تھا۔ پھر ایک بیچ میں ایک لیڈی نپو شرما اور ایک اور بھی وسیم رضوی جو تو قرآن کے بارے میں چیلنج کیا تھا کہ نعوذ باللہ کہ قرآن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولا۔ میں تو آگے نہیں جانا چاہتا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں ایک اور بھی پاکھنڈی جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کیا۔ طرح طرح کے لوگ، ایک ہے نتیش رانا، ایک اور بھی ہے نعوذ باللہ بابا رام گیری، پھر ایک اور بھی پنڈت جو اپنے آپ کو راجہ مہاراجہ کہتا ہے، وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کیا۔ نعوذ باللہ، اس چیز کو میں سنانا نہیں چاہتا آپ حضرات کو۔ اس چیز کو بھائی کسی کے بھی موبائل میں ہے، کہیں پہ بھی شیئر کیے ہیں تو خدا کے واسطے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیجیے گا۔ بہت ہی گندی اور بھیانک ویڈیو ہے، بہت ہی بری ویڈیو ہے۔ ایک دم زہر اگلتا ہے میرے آقا کی شان میں، ایسی ایسی باتیں بولتا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ گستاخ اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دے اور ان کو گونگا بنا دے، بہرا بنا دے، ننگڑا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لنگڑا کر دے اور وہ ہر ہاتھ پیر سے لولا ہو جائے تاکہ پھر کبھی میرے آقا کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ تو دیکھ رہے حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں لوگ صرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں لوگ کمی تلاش کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو کیا ہو گیا، بلکہ قوم مسلم جو ہے خاموش ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ میرے پاس تو اسباب نہیں ہے، میرے پاس تو دعا کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مگر ہم تو ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں کو برباد کر دے، ان کے نسلوں کو مٹی میں ملا دے۔ حضرات محترم، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ حضرت ہارون رشید، ایک امام حضرت ہارون رشید فرماتے ہیں، غالباً اسی طرح کا واقعہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، پوچھا گیا، اس سے سوال کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کرے تو کیا کرے؟ تو آگے کیا لکھتے ہیں، کوئی بھی شخص حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں اگر گستاخیاں کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اس کا بدلہ لے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لوگ گستاخیاں پہ گستاخیاں کر رہے ہیں، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ارے بھائیو، میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میرے پاس تو دعا ہے، ہتھیار تو ہے دعا کریں، ان کے لیے بد دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دے، ان کے نسلوں کو تباہ و برباد کر دے، تاکہ دوبارہ وہ اپنی زبان کو، دوبارہ وہ ناپاک زبان کو کھول نہ سکے، ان کی نسلیں بھی نہ کھول سکے، اور یہ ایسا دردناک اللہ انہیں عذاب دے کہ یہ فرعون کے مثال، فرعون کی طرح ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے۔ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ ارے نادانو، تم نے پڑھا نہیں، اگر پڑھ لیا ہوتا، اگر تم حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو پڑھ لیا ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں نہیں کرتا۔ سب پنڈت ایسے نہیں ہیں، کچھ پنڈت اچھے بھی ہیں۔ ایک پنڈت ہیں جو بہت ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بیان کرتا ہے، میرے خیال سے تقریباً ان کی عمر
38 کے آس پاس ہوگی ایسے ہی عمر، مگر وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو بیان کرتا ہے۔ وہ آگے کیا بولتا ہے؟ وہ آگے بولتا ہے کہ جو صحیح پنڈت ہوگا وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں نہیں کرے گا، جو اچھے ہوں گے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخیاں نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی کتابوں میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے، مگر کچھ انبھکت لوگوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو مٹا دیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو گھٹا دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تعریف و توصیف کیا اس طرح ان کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پنڈت پڑھے لکھے ہوتے تھے، ان کی کتابوں میں بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کے بارے میں ہے، اچھی اچھی باتیں ہیں، مگر ان سب کو کیا معلوم، وہ سب جانتے ہیں، پھر بھی لوگ میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب پنڈت نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب پنڈت نہیں ہے، کچھ پنڈت ایسے ہیں جو پیسوں کے چکروں میں آ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ نادانوں سدھر جاؤ، مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اگر کام آنے والا ہے تو وہ ہم اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور آج کل جو ہندوستان کا ماحول کو خراب کرتا ہے، جو ہندوستان کے ماحول کو خراب کرتا ہے، ارے بھائیو ہندوستان کے ماحول کو خراب مت کرو۔ ہندوستان میں جو ماحول، ہندوستان کا جو حالات ہے، ہندوستان کے جو آئین ہے، سمویدھان جو بتاتا ہے اس پر عمل کرو۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں نا، ارے دیش جب آزاد ہوا تھا نا تو سب سے زیادہ اس میں دیش میں حصہ لینے والے، اس دیش میں کام کرنے والے، اپنے آپ کو شہید کرنے والے، اپنے بچوں کو شہید کرنے والے، اپنی بیویوں کو، رشتہ داروں کو، اعزہ و اقربا کو شہید کرنے والے، سب سے زیادہ، حد سے زیادہ، مطلب میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مسلمان کی لاشیں گئی، مسلمان کی جانیں گئی، مسلمان شہید ہو گئے۔ جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں تک لاش ہی لاش نظر آتے تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ مسلمان کا، ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ ارے بھائی، جتنا تمہارا حق ہے اس سے کئی گنا، اس سے کئی درجہ مسلمانوں کا حق ہے ہندوستان میں رہنے کے لیے۔ تم کون ہوتے ہو ہندوستان سے بھگانے والے؟ ارے مسلمانوں کا حق تو حد سے زیادہ ہے، کیونکہ شہید جب ہوئے تھے نا تو سب سے زیادہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو شہید کیا، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ یہ جو دیش ہے نا، دیش ہندوستان کے راجا حضرت خواجہ مہاراجا حضرت خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے مگر خواجہ تو میرے آقا ہیں، خواجہ تو میرے آقا حضرت معین الدین چشتی ہیں، مہاراجا تو معین الدین چشتی ہیں۔ ارے کرسی پر حکومت تو 5 سال لوگ کرتے ہیں، 10 سال کرتے ہیں، 20 سال، 800 سال سے زائد ہو گئے، مگر میرے خواجہ، میرا مہاراجا حکومت کر رہے ہیں اجمیر میں بیٹھے بیٹھے۔ اگر لینا ہے کچھ تو ایسی عظیم ہستی میں جائیں، ایسی عظیم ہستی میں کا رجوع کریں، ایسی عظیم ہستی کی طرف لوٹیں تاکہ ان کا فیضان ملے، ان کی دعائیں ملے، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت صحیح ہو جائے۔ لوگوں، ہندوستان کے ماحول کو مت خراب کرو، بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ہیں بھائی بھائی، ہندوستان میں مل جل کر رہو، سب ہیں بھائی بھائی، ایک پلیٹ میں کھائیں پئیں، سب ہیں بھائی بھائی۔ ہندوستان کے ماحول کو مت خراب کرو۔ میری باتوں کو اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو پوری سنیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو پوری بات معلوم ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگے گی تو آگے شیئر کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بولنے کے اندر کسی کی لغزش ہوئی ہوگی کسی قسم کی تو معاف کیجیے گا۔ خدا کے واسطے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔